خلیل بھائی دکھا ہی دیں. خلیل بھائی مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سنائیں گے. واہ سبحان اللہ. جی خلیل بھائی چلیے، تو جب باری آئے گی تو پتہ چل جائے گا کرامت آج دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے. مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، اللہ برکت دے آپ کو. اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے. چلیں جی مرحبا. جی خلیل بھائی نے بھی الحمدللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت فیض پایا ہے. خلیل بھائی اب بات آ ہی گئی ہے تو کچھ ذکر فرما ہی دیں. چھوٹے تھے تو مشتاق اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو ہمارے مدرسے میں تشریف لایا کرتے تھے. جی اب ہینڈ مائک لے لیں خلیل بھائی. جی چونکہ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق جو ہے ابتدائی طور سے باب المدینہ میں اورنگی ٹاؤن سے تھا، تو الحمدللہ ہم بھی وہیں پر رہتے تھے. تو یوں مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں وقتاً فوقتاً کبھی مدنی مشوروں میں کبھی محافل میں نصیب ہوتی رہتی تھی. واہ. تو کئی دفعہ بارہا جو ہے وہ آپ حوصلہ افزائی ہی فرماتے تھے جس طرح بچوں کی کہ آگے بڑھاتے تھے واہ. کہ نعت شریف. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھی حاضر ہیں اور ہمیں کوئی موقع نہیں ملا نعت کا، تو بعد میں ایسا بھی ہوا کہ ہم سے یعنی ان کی کمال عاجزی تھی کہ معذرت میری وجہ سے آپ کو موقع نہیں ملا. اللہ تو وہ تربیت بھی فرماتے تھے، حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے، واہ واہ واہ. اور یہی بھی فرماتے تھے کہ جو ہے نا میرے کلام آپ میری کیسٹ سنیں تو اس سے اپنے کلام یاد کریں. تو یوں جو ہے وہ ان کی برکت نصیب ہوتی ہے. شاگردی بھی یعنی یوں کہیے کہ آپ کو تو میسر رہی ہے. تو یوں بھی پھر اس میں یہ تھا کہ آپ یہ بھی فرماتے تھے نہیں بہت کچھ تھا. واہ. اگر بندہ ان کی سیرت سے لینا چاہے تو اپنی زندگی میں اس کو سجانا چاہے تو یوں کہہ لیں کہ ایک جنت کا راستے کی طرف بندہ چل پڑے. تو فرماتے تھے کہ کسی محفل میں جب تشریف لاتے تھے تو پوچھتے تھے کون کون سا کلام ہو گیا. تو اس سے بھی بڑا سیکھنے کو ملتا تھا کہ جیسے کسی نعت خواں کا کوئی بہت فیمس کلام ہے، بہت زیادہ سنا جاتا ہے، اس کو فرمائشیں ہوتی ہیں. تو اب لیکن جب آپ تشریف لاتے تھے تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ کوئی بچہ پڑھ چکا ہے. واہ. تو پھر آپ کو جب فرمائش ہوتی تھی تو میں نے تو کئی بار اس طرح دیکھا، اور آپ نے کئی بار مجھ سے ہی پوچھا کہ خلیل کون کون سے کلام ہو چکے. واہ. تو پھر آپ کو فرمائش ہوتی تھی تو آپ نہیں پڑھتے تھے. تو اس میں جو میں سمجھا وہ یہی تھا کہ یہ اس بچے کا دل نہ ٹوٹے کہ جب میں نے پڑھا تو کوئی ہلا بھی نہیں اور ابھی پوری محفل جھوم رہی ہے. تو یوں جو ہے نا آپ چھوٹوں کا بڑوں کا اس طرح سے خیال کرنا. اور پھر کئی بار یہ بھی فرمایا کہ میں نے تو مکتبۃ المدینہ والوں سے یہ کہا ہے کہ میرے سے اچھے اچھے نعت خواں آ گئے تو اب ان کی کیسٹیں نکالیں مجھے چھوڑ دیں. تو یہ کمال کی عاجزی، حالانکہ آپ بس آپ کیا تھے یہ سب کو معلوم ہے. تو اللہ بس ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے جیسا اخلاص ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین. ان کی برکتیں عطا فرمائے. حقیقی جسے نعت خواں کہا جاتا ہے، سچا عاشق رسول ہمارا حسن زن ہے کہ وہ آپ کی سیرت مبارکہ کو بندہ دیکھے پیچھے پیچھے چلتا رہے. اور نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ آپ کی سیرت سے بندہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا، اتنی تفصیل ہے اس کی. تو یوں ہے کہ آپ چھوٹوں کو آگے بڑھاتے تھے. الحمدللہ ہمیں بھی آگے بڑھاتے رہے. تو الحمدللہ آج جو ہے نا یہاں امیر علیہ سنت کی برکت سے حاصل ہے. اللہ استقامت عطا فرمائے، آمین. کے پیروی نصیب فرمائے. آمین. مرحبا خلیل.